السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر میڈیا فورم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فیصل رفیق خلجی. آج ہمارے ساتھ جناب محترم عارف بیگ صاحب ہیں جو کہ جیل کے معاملات ان کو کسی جرم ان سے ہو گیا, انہیں سزا ہو گئی, وہ کاٹ کے جیل کے معاملات دیکھ کے آئے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے جو جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب جنہیں سزا ہوئی ہے وہ معاملات ہم ان سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا جیل کے معاملات کیا ہیں, کیا صورتحال ہے اندر سے. ٹھیک ہے, آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. جی مرزا عارف بیگ صاحب, آپ کے ساتھ کیا مشکلات پیش, کیا جرم آپ سے سرزد ہو گیا جو آپ کو جیل جانا پڑا؟ ناظرین کو بتائیں آپ کتنی مشکلات آپ نے جی لی. قتل کا پرچہ تھا. جیل کے اندر جب داخل ہوتا ہے انسان تو جیل والے اس کے کپڑے بھی پال لیتے ہیں. جدھر بھی جانا ہے پیسے دینے ہیں, ہیڈ وارڈر کو پیسے دینے ہیں, والدار کو دینے ہیں, بیرک میں جانا ہے پیسے دینے ہیں, ملازہ کرانا ہے جب بھی پیسے دینے ہیں. ملاقات جو آتی ہے باہر سے اس کے جو ملاقات کے پیسے ہوتے ہیں وہ بھی ملازم کو دینے ہیں. کھانا بھی دینا ہے ملازم کو, اور جو چکی بدلنی ہو پھر بھی اسے 1000 روپیہ 1500 روپیہ مہینہ دینا پڑتا ہے. ٹھیکہ ہوتا ہے سپرڈنٹ کا, سب بیرگوں میں ٹھیکہ ہی ہے ملازموں کا. آپ کتنا عرصہ جو ہے جیل میں رہے ہیں؟ 16-17 سال. 16-17 سال. آپ کو کیا وہاں پہ مشکلات تھی؟ جو میڈیکل کی صورتیں آسانی سے ملتی تھی, کیا جیل کے اندر مشکلات تھی؟ بس آسانی یہی ہے کہ وہ ایک ہی گولیاں سب کو دی جاتی ہیں. کوئی بیمار ہے, کسی کا زیادہ مسئلہ ہے تو اسے وہ سی پی ایم گولیاں دیں گے, 2 کو کیپسول ڈال کے دے دیں گے, بس یہ بات ہے. تو یہ جو اظہر چیمہ صاحب کا مسئلہ بنا ہے, کیا وہاں پہ واقعی اتنی بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے؟ ہاں جی, بڑی کرپشن ہے. کہ یہ چیمہ صاحب بھی گئے ہیں, ان کی کرپشن پکڑی گئی ہے, کیا وہاں پہ کیا معاملات ہیں جس وجہ سے یہ بھی جو ہے بہت ہائی پروفائل کیس ہے کرپشن کا, اس بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ سپرڈنٹ بھی ٹھیکہ ہوتا ہے کہ ڈپٹی ہوتا ہے کہ چیف چیکر ہوتا ہے, تو ٹھیکے بھی جیل چلتی ہے. کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے ان کا, اور رہن سہن تو ہے ہی نہیں بالکل. 60 بندوں کی جگہ 250 بندہ رہتا ہے, 2 واش روم ہے. تو اندر بیرکوں کے کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ قیدی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ کچھ سیاسی جو قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہونے والی جو یہ عمران خان صاحب کا معاملہ آیا کہ مجھے جی اکیلے سیل میں ڈال دیا تھا, یہاں کوئی ہوتا ہے کہ قتل کا مجرم ہے اس کو علیحدہ سیل میں بند کر دیا, وہ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ وہ قصوری چکیاں ہیں, عام بندہ تو بیرکوں میں رہتا ہے, اور ایک اسپیشل چکی ہوتی ہیں جو بڑے آدمیوں کے لیے, جو چھوٹے موٹے آدمی ہیں ان کے لیے 2 چکی قصوری ہوتی ہے. ادھر کوئی مطلب کہ پانی تک بھی نہیں ہوتا کسی طرح میں, تو پریشانی بڑی ہو, گیٹ ہی بند رہتے ہیں. کھانا جو ہے لنگر کا ہی ہوگا, جو پیسے ہے تو تم باہر سے منگا سکتے ہو, تو لنگر ہی کھانا وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو جو لوگوں کا جو گھر سے وہ لوگ کھانا لے کے آتے ہیں, وہ کیا وہ کھانا جو ہے وہ جو قیدی ہے اس تک پہنچ جاتا ہے؟ مختلف چیزیں وہ گھر والے بنا کے بھیجتے ہیں, کیا اس میں جو ملازم ہوتے ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی کھانا آیا ہے, کوئی ملاقات آئی ہے, ایزیلی آپ کو رسائی ہے ملاقات کے دوران کھانا آپ کو جو آتا ہے گھر سے اور کہ وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے؟ وہ باہر جمع کرتے ہیں کھانا چیک کر, وہ ریڈیو پہ آتا ہے, وہ کھل جاتا ہے, کوئی کسی کا شاپر پڑ جاتا ہے. جب وہ ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں کھانا, پھر وہاں ایک بندے کا نام پاتے ہیں جس کا اس کا کھانا ہے. اچھا کھانا ہے تو تم نے ملازم کو بھی دینا, اس میں سے کوئی دودھ کا ڈبہ نکال دیا, کسی سبزیوں کی ڈبی نکال دی, ایسے وہاں چکر چلتا ہے. باقی ٹھیکے پہ ہی ہوتا ہے سر. اگر ملاقات کرنی ہے, ڈبل پرچہ ملاقات کرنی ہے تو 500 دینا, تو تمہاری ملاقات ہوئے گی. یعنی کہ اندر جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے آپ کو وہ جو آپ کی طبی صورتیں ہیں, جو سیاسی قیدی ہیں ان کے بارے آپ نے نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں, کیا وہ انہیں وہ چکی جو وہ کہتے ہیں کہ وہ اکیلے ہی ہوتا ہے, یعنی کہ
تنہائی جو کہتے ہیں تنہائی ہے اس بارے میں آپ نے بتایا؟ رہتے ہی سیل ہے بالکل، ہاں۔ باہر سے بھی بند ہوتا ہے، باہر ملازم ہوتے ہیں، اندر پریشانی پریشانی۔ اگر کوئی واقف ہے ملازم کسی کو 2-4 لاکھ 2 بجے 5 بجے بڑا آدمی 10,000 دے دیں پھر آپ فون شون کر سکتے ہیں، نہیں تو بالکل پریشان ہے۔ اچھا یہ جو موبائل ہے کیا یہ جو اندر پہنچ جاتا ہے قیدیوں تک، جو بات ہو جاتی ہے لوگوں گھروں میں، یہ اس موبائل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے دور میں نا یہ 500 روپیہ ملازم لیتا تھا موبائل لانے کا۔ جب اس نے ڈیوٹی پہ آنا ہے ملازم نے فون لینا ہے 500 ایک بندے سے لینا ہے، جب اس نے جانا ہے تو فون واپس لے لینا، پیسے بھی لے لینا فون بھی لے لینا، پھر اگلے دن۔ تو یہ منشیات بھی وہ ادھر یہ بھی سنے ہیں کہ وہاں پہ منشیات جو ہے عام طور پہ جو ملازم ہے وہ مجرمان کو پہنچاتے ہیں، وہاں پہ اندر منشیات کا دھندا بھی ہوتا ہے، وہ کیسے کیا سلسلہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی یہ اس طرح کا دھندا بھی ہوتا ہے اندر؟ ویسے تو کوئی چیز بھی نہیں جا سکتی ملازم جو ہے، خالی جٹ قتل ہوا تھا اندر، تو اسلحہ جو ہے ریڈی کے تھرو ملازم لے کے اندر، اور منشیات بھی جتنی بھی ہے یہ ملازم ہی لگتے ہیں، پیسے لیتے ہیں ڈبل۔ ملازم کے علاوہ منشیات اندر نہیں جاتے، ملازم رلا ہوئے گا تو جائے گی۔ کئی ملازم کو اندر بیچتے ہیں، ہمارے دور میں تو عام ہی بکتی تھی، ہیروئن بکتی تھی، فیم چرس سب کچھ بکتا، پستول بھی تھے لوگوں میں۔ یعنی کہ جب ذاتی زیادہ ہے نا جب کام آئے، جب لوگوں کے تیاروں میں انہیں لڑنا ہی ہے۔ ہمارے جانے سے پہلے گاما آیا تھا مجھے، اس میں بڑے بندے تھے، ساروں کے پاس اندر چھری چاقو تھی، آزادی تھی، وہ گاما ہو گیا، رشوت ہی چلتی تھی نا۔ اگر آپ نے سیل بدلنا سلائے موت کا 1500 روپیہ دینا اپنی مرضی کے بندے کو، یہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے برابر۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عام تھا، اسلحہ پہنچ جاتا تھا، منشیات اندر ملتی تھی۔ اب بھی جو موجودہ دور حکومت ہے، جو اب CCD کے آنے سے کیا کوئی معاملات جو اس طرح کے واقعات وہ کمی آئی ہے؟ اس میں منشیات فروشی میں کمی آئی ہے؟ ادھر کوئی افیکٹ ہوا ہے اس ادارے کے آنے سے اندر؟ نہیں، اب زیادہ منشیات باہر ملتی نہیں، اندر تو عام ہی مل رہی ہے آپ کو۔ یہ ملازموں کے کام، اور کو بندہ لے کے نہیں جا سکتا، ہر بندے کی تلاشی ہوتی ہے، سامان کی، کپڑوں کی، ہر چیز کی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اب جو پہلے جو تھی وہ اتنی سختی نہیں تھی، لیکن تب کم تھی منشیات اور اسلحہ وغیرہ کے اندر بھیجنے کے معاملات، اور یہ جو اب ہے جو اب اتنا CCD بن گئی تو معاملات ہو گئے، لیکن اب زیادہ ہو گئی ہے منشیات اندر۔ اب بھی کئی لڑکوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں باہر نہیں ملتا، نشہ اندر مل جاتا ہے۔ چلے ناظرین، آج کا جو ہم ان سے کل دوبارہ پروگرام کریں گے، یہ کچھ حالات ہم نے آپ کو بتائے، مزید ان سے جو پوچھیں گے، ڈسکشن کریں گے جیل کے اندر کے جو حالات ہیں، مزید جو ہے نا ان سے کل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم، اللہ آپ کو میرا ناصر۔